اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان سرائے کی بات کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپیڈیشنز اور جو صحابہ کو بھیجا ہے عرب کے مختلف علاقوں میں۔ اس میں سے ایک عبداللہ ابن جہش کا جو ساریہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو ریلیشنز ہم دیکھ لیں گے جو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس قسم کے واقعات اور جس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ the history is repeating itself، تو یہ چیزیں وہی رہیں گی، یہ بار بار مسلمانوں کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان صحابہ کی جو اقوال ہیں اور جو ان کی جو تاریخ ہے، اس سے بہت کچھ ہمیں لیسنز ملتے ہیں اور جسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ عبداللہ ابن جہش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیے، کچھ دیگر صحابہ، اور ان کو ایک خط دیا اور ان کو کہا کہ فلاں مقام پر پہنچنے سے پہلے یہ خط نہیں کھولنا، اور جب خط کھولو تو اس کے مطابق فیصلہ کر لینا۔ تو وہ یہ بہت ہی یعنی خطرناک ایک طرح کا مشن تھا، اس لیے ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دیا ہوا خط جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ لوگ یہاں سے جو طائف اور مکہ کے درمیان جو ان کا روٹ ہے، دیکھیں اب جو ان کے جو کیراوانز جو قریش کے جاتے تھے ان کو مسلمانوں نے تھریٹن کرنا اور ان کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو بے دخل کیا گیا، ان کی اموال پہ قبضہ کر لیا گیا اور بہت زیادتیاں کی گئی تھیں مکے میں۔ تو یہ اس کے ایک طرح کے ریٹیلیشن میں اور اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے پورے اس کے اندر عربیہ میں جیسے میں نے کہا کہ اب ایک قوت اور آ گئی ہے، یہ صرف اب قریش کا معاملہ نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خط دیا تھا وہ انہوں نے کھولا، اس میں یہ تھا کہ طائف اور مکے کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں پہ تم لوگ جاؤ، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ سروس جس کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے یہ کرنا تم پہ لازم نہیں ہے، اگر تم اس کے اوپر تیار ہو، والنٹری تھا، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر نہیں جانا چاہتے تو واپس آ جاؤ۔ تو جو عبداللہ نے کہا کہ میں تو اس کی پابندی میں تو جاؤں گا، اور آپ لوگوں میں سے جو ان کے ساتھ صحابہ تھے ان کا کہا کہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کے سمجھیں کہ نفلی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں کریں، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ تیار ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو دنیاوی معاملات تھے وہ اتنے اہم نہیں تھے، ان کے ذہن میں وہ معاملات زیادہ اہم تھے جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تھا، اور حالانکہ وہ اجازت دے رہے ہیں اس کے باوجود وہ اسلام کی جو ضروریات ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو معاملات کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس کو پہچانتے ہیں وہ، اور اس میں اس کی اہمیت ہے، جبھی انہوں نے ان کو بھیجا لیکن ان کو اجازت دی کہ آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ بہرحال یہ سب یہ وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ بالکل ڈیپ بہت دور اپنے بیس سے مدینے سے یہ مکے اور طائف کے درمیان، یہ ایک تو وہ تھا نا جو کہ مدینے سے ہوتے ہوئے سیریا جاتے تھے کاروان، ان کے اوپر نظر رکھنا ہے، ان کو چیک کرنا ہے، ان کو تھریٹن کرنا، وہ ایک اور بات تھی، وہ اپنے بیس سے قریب رہتے تھے۔ یہ بہت دور جا کے انہوں نے یہ مہم، اسی لیے اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں۔ اب جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کا ایک کاروان جو قریش کا وہاں سے جا رہا تھا اس سے اس کا سابقہ پڑ گیا، ان کو انہوں نے دیکھا اور بہت سمجھے لائٹلی گارڈڈ تھا، اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، وہ بہت آسانی سے اس کو اوور پاور کر سکتے تھے اور اس کو اپنے قبضے میں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو عربوں کے درمیان ایک وہ تھا سینکٹیٹی، کہ وہ 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جس میں وہ بہانہ غلط سمجھتے تھے، اور اس کی بزنس وجوہات تھیں آف کورس، جیسے لیلاف قریشین الاف رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو ہے نا کہ 2 جو سفر وہ کرتے تھے سیریا کے اور یمن کے، اس میں امن کا جو موجود ہونا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو ایک معاہدہ تھا، تو اس وقت جب یہ وہاں پہ پہنچے ان کے سامنے ہوا کہ رجب کے آخری ایام تھے۔ اب رجب کے ختم ہونے کے بعد وہ جو حرمت والا مہینہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، شعبان جب شروع ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو رجب کے آخری ایام کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تو سینکٹیٹی والے مہینے، ہم کیسے اس میں حملہ کریں؟
تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ وقت دے دیں ان کو اس مہینے کے ختم ہونے تک، کیونکہ ابھی مکہ تو دور تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ جو حدود حرم ہے وہ بھی ایک سینکٹیٹی تھی کہ حدود حرم کے اندر کوئی قتل نہیں ہوگا. تو وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہ اس میں ڈیلے کریں تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور ابھی حملہ کریں تو پھر وہ اس مہینے کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. تو انہوں نے بہرحال ڈیسائیڈ یہ کیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا. اس حملے کے نتیجے میں ایک شخص جو کفار کا جو گارڈز میں تھا وہ مارا گیا. پھر 2 کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور کاروان کو اپنے قبضے میں کر کے وہ مدینے لے آئے. اور مدینے لے آئے ہیں تو اب دیکھیں گے یہ وہ ہے جنہوں نے کیا کیا. پہلا تیر جو پہلا جو قتل ہوا مسلمانوں کی طرف سے جو وہ اس قافلے نے کیا. پہلی بار جو قیدی بنایا کفار کو وہ اس قافلے نے کیا. تو وہ تو بڑے یعنی چیمپئن بن کے وہ مدینے میں پہنچے، اور جو مدینے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے غلط کیا، اور یہ قافلے کو قبول نہیں کیا کہ جو وہ لے کے آئے کاروان کو. حالانکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مال و اسباب تو وہ لوٹ چکے تھے اور آپ ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اچھا، اب جو کفار ہیں ان کا رویہ دیکھیے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ایک پروپیگنڈا پورے عربیہ کے اندر شروع کہ مسلمانوں نے ایک سینکٹیٹی والے جو حرمت والے مہینے میں اس کے اندر قتل کیا. اور یہ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ وہی بات ہے کہ جی مسلمان تو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور یہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سب تمام میڈیا چینلز کے اوپر یہی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ٹیررسٹزم اور ٹیررزم کو اسلام کو جو ہے سینونیمس بنا دیا گیا ہے. اتنی بات کی گئی ہے. یہ پروپیگنڈا جو اس زمانے سے ہوتا تھا. ان کو ایک موقع مل گیا کہ ایسا وہ یہ غلطی ہوئی تھی، یہ غلط کام ہوا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے پورٹرے کیا گیا کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مظلوم لوگ ہیں. یہ انہوں نے کیا کر دیا، ہر حرمت کے مہینے میں قتل کر دیا اور یہ کر دیا. وہ جو کچھ کرتے رہتے وہ اس کا ذکر نہیں. تو یہ بالکل وہی انداز ہے جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک لنک ہے جو کہ سمجھنا چاہیے ہمیں. قرآن ان صحابہ کی جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کا اعتراف بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط تھا جو کام ہوا. لیکن پھر قرآن ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام کی اس کے اندر رکاوٹ ان کے جانے میں پیدا کرنا، لوگوں کو بے دخل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ اس سے بہت بڑا الفتنۃ اشدھم القتل. اور فتنے میں مسلمانوں کو جو ڈالا جاتا تھا، لوگوں کو اتنا مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش میں ان کو. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فتنے سے جو قتل ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ فتنے میں رہنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی ہی کیم ان ڈیفینس آف دوز پیپل کہ ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو یہ کرتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. پھر وہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا جس میں اس میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 2 افراد ان کے قبیلے کے جو اس سرایہ میں گئے تھے ایسے تھے جو ان کی اونٹنیاں کہیں چلی گئی تھیں تو ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، تو ان کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا. تو انہوں نے پھر وہ ٹریڈ کیا کہ 2 لوگوں کے بدلے میں 2 لوگ. تو یہ آپ دیکھیے کہ بالکل وہی چیز آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جرائم جو ہیں وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں. آپ نام گناتے چلے جائیں کہ فلسطین کے اندر 70 سال سے ظلم کی کیفیت ہے، اور اس کو کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے وہ قائم ہے، وہ ظلم جو ہوتا چلا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر جو حالت ہے ہم ذکر نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں کہ گجرات کے اندر کیا ہوا تھا. ظاہر غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور جیسے قرآن نے ایکسیپٹ کیا ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے غلطیاں، لیکن ان ساری باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو کہ عراق کے اندر مار دیے گئے، افغانستان کے اندر مار دیے گئے، ملین کے قریب جو ہیں وہ سینکشنز کی وجہ سے عراق میں مارے گئے، جس کا ذکر ہم بھول گئے. ابو غریب کو بھول گئے، تمام چیزوں کو بھول گئے. تو یہ پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو زیادتی ہوئی ہے، جو برائی ہوئی ہے وہ غلط ہے، جو ہم سے یا مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں سے کرائی گئی یا خود کی انہوں نے، وہ غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا ذکر بھولنا نہیں چاہیے کہ جو زیادتیاں مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ایسا ہی کچھ قرآن نے ہمیں تعلیم دی اور ایسا ہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سرائے عبداللہ ابن جہش کے حوالے سے ہم نے یہ بات سیکھنی ہے اور اسی طریقے کو اپنانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.